ایمان کو کامل کرنے والی چیزوں کا بیان تھا، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے نہ دے، جو اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے، تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سچے ایمان والوں کی بھی کچھ علامتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا سچے ایمان والے، یہ قرآن ہی میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اس کا ترجمہ ہے۔ تو اگر کسی کو اپنے ایمان کے سچے ہونے کو پرکھنا ہے کہ کیا میں اپنے ایمان میں سچا ہوں، جیسے بہت ساری چیزوں میں انسان سچا ہوتا ہے اور جھوٹا ہوتا ہے۔ عمل میں سچا ہوتا ہے، وعدے میں سچا ہوتا ہے، باتوں میں سچا ہوتا ہے، اور عمل میں جھوٹا ہوتا ہے، وعدے میں جھوٹا ہوتا ہے، اور باتوں میں جھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بیان کی۔ منافق وہ شخص ہے جو ظاہر تو اپنا مسلمان ہونا کرے اور دل میں کفر چھپا کر رکھے۔ تب چونکہ اس کا کفر اسی کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے اور خدا کو پتہ ہے، تو عام طور سے لوگ اس کو بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ منافق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانیاں بیان کی۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ جس میں یہ 3 نشانی ہوگی یا اس میں سے کوئی ایک نشانی ہوگی وہ منافق ہے۔ تو منافق تو مسلمان نہیں ہوتا، منافق تو مومن نہیں ہوتا، منافق تو اللہ کے نزدیک اپنے نفاق کی وجہ سے عام کفار سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جہنم میں ان کے خاص ٹھکانے کو بیان کیا کہ یہ کافر ہیں، لیکن کافروں میں بھی بدترین کافر ہے۔ تو جس طریقے سے ایمان والوں میں کامل ایمان والے اور ان سے درجہ اکمل ایمان والے اور عام ایمان والے اور کمزور ایمان والے اس طرح سے درجات ہیں، اور اسی ایمان کی مناسبت سے آخرت میں جنت میں درجے ملیں گے، اسی طریقے سے
کافروں کے درمیان بھی درجات ہیں. ایک اعلیٰ درجے کے کافر، ایک نارمل کافر، خدا کے منکر، تو جہنم میں بھی ان کو ان کے حساب سے جہنم کا درجہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے قرآن میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین رہیں گے. ایمان والوں کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت کے سب سے اونچے درجے پہ رہے گا. کافروں کے اندر سب سے بدترین درجہ منافقین کا جہنم کے سب سے نیچے رہے گا. تو جس میں یہ 3 علامتیں ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے. تو یہ 3 علامتیں تو 90-95% مسلمانوں میں ہیں. باتوں میں جھوٹ، وعدے میں بے وفائی اور امانت میں خیانت. بلکہ اب تو یہ 3 ہماری نشانی اور علامت بن گئی ہے، ہماری پہچان بن گئی ہے کہ دنیا والے، ان کی تھنکنگ اور سوچ یہ ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے تو جھوٹا ہی ہوگا، اور یہ مسلمان ہے تو بے وفا ہی ہوگا، اور اگر یہ مسلمان ہے تو خیانت کرنے والا ہی ہوگا. ہم نے دنیا والوں کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا جو تعارف پیش کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ یہی ہے. تو کیا ہم سب 90-95% منافق ہو گئے اور ہمارا ٹھکانہ کافروں کا بدترین درجہ جہنم کا نچلا حصہ ہوگا؟ میں اس کی خالی وضاحت کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانی قرار دیا، لیکن یہ نشانی جس میں موجود ہو وہ کافر ہو کر منافق ہو جائے ایسا نہیں فرمایا. فرمایا کہ جو شخص میں ان تینوں میں سے کوئی علامت ہو تو وہ منافق جیسا ہے. یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، منافقوں کے. اگر وہ کلمہ گو ہے اور اس کے دل میں کفر نہیں ہے، ضروریات دین کا انکار نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہی ہے. لیکن پھر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان کس درجے کا مسلمان ہے، ایک دم آخری سطح پر آ چکا ہے. تو جس میں یہ 5 علامتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ سچے مسلمان ہیں، یعنی ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں ایمان ہے اور یہ حق ہم میں موجود ہے، تو حقیقتاً اس حق کی حقیقت ان میں موجود ہے اگر یہ 5 علامتیں ان میں ہیں تو. ورنہ دعویٰ تو بہت کچھ ہوتا ہے. دعویٰ تو آج کل لوگ دنیا میں رہ کر جنتی ہونے کا کر رہے ہیں. آج کل کے جو پیر فقیر بہت سارے ملیں گے آپ کو، جن کی نماز مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ میں ہوتی ہے. وہ خود اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں معاملہ طے ہے، اور ان کے مریدین بھی ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت تو جنتی ہی ہے. کسی کے بارے میں جنتی ہونا یہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں ہے.
تو یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ چاہے اہل حق میں سے کوئی دعویٰ کرے یا اہل بدعت میں سے کوئی ایسا دعویٰ کرے، اس لیے کہ اہل حق میں بھی اب اس قسم کے پیر پیدا ہونے لگے ہیں اور ایسے مریدوں کی کمی نہیں ہے۔ میری باتوں کو کون کتنا سمجھ رہا ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن سن لیں، کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے جب یہ بات یاد آئے گی۔ کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صاحب بڑی بہادری سے لڑے، ان کی بہادری کو دیکھ کر حضرات صحابہ بھی پریشان تھے کہ اتنا بڑا بہادر کہاں سے آ گیا، یہ ہے آدمی کون، اس کو پہلے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ جب پورا وقت گزر گیا، رات میں عام معمول کے مطابق صحابہ شہداء کو اور زخمیوں کو دیکھنے کے لیے نکلے، تو اس میں وہ صاحب بھی نظر آئے جو شہید ہو چکے تھے۔ تو لوگوں نے ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ تو جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوم رہے تھے، دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، کیا بات ہے، پہنچے تو کان میں آواز پڑی کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جنتی ہے، یہ تو بڑے بہادری کے ساتھ لڑے ہیں اور دیکھو شہید ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، اللہ کی طرف سے ساری باتوں کا علم ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبانوں کو بند رکھو، کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ مت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یہ شخص زخمی ہوا اور زخم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے اپنے نیزے سے اسی زخم کے اندر وار کر کے اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی جہنم میں۔ تو کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ یہ جو آج لوگ کر رہے ہیں اپنے پیر کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں، شیخ اپنے بارے میں، یہ سب چیزیں فضول اور غلط ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تقسیم کر دی، ایک سچے ایمان والے اور ایک صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کی فہرست میں موجود ہونے والے جو اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ دو کیٹیگری ہوگی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اسی پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ذرا جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال پر بھی غور کریں اور سوچیں کیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں؟ اگر ہیں، کسی بھی درجے میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صفات میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ تو یہ خالی دنیا کی نعمتوں کے تعلق سے ہی نہیں ہے کہ دولت مل گئی تو شکریہ زبان سے بول دیا تو دولت بڑھ گئی، اور صحت مل گئی اور صحت کے بارے میں شکریہ زبان سے ادا کر دیا تو صحت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ وہ نعمتیں اور وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالی ایمان کے تعلق سے عطا فرماتے ہیں،
ان کی شکر گزاری پر ان صفات میں اضافہ جو اصل ہے وہ بھی حاصل ہوگا. دنیا کی دولتیں تو بہرحال محدود ہیں، ایمانی صفات کی کوئی حد نہیں ہے. خوف خدا، تقوی، بس آدمی بڑھتا چلے جائے، شکر گزاری کرتا رہے اور اس میں بڑھتا چلے جائے، اس کی کوئی حد ہے؟ ایمانی کیفیات اور ایمانی ترقیات اگر کسی کو حاصل ہے اور وہ اس کی شکر گزاری میں لگا ہے تو کیا کوئی حد ہے جہاں پر ایمان کی انتہا ہو جائے؟ تو بس بڑھتا ہی رہے گا. تو ان نعمتوں کے موجود رہنے پر ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، اور اگر یہ نعمتیں نہیں ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے. ہے لیکن کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا چاہیے. بہرحال جو جس حالت میں ہے اس کو اس حالت میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے وہ 5 علامتیں سچے مومنین کی؟ اللہ تبارک و تعالی اسی کو فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلی چیز فرمائی کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے یا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو متواضع ہیں، نرم خو ہیں، ان کو بشارت دے دو. ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں. اصل تواضع یہ ہے. پہلی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کا دل سہم جاتا ہے. حالانکہ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ کے ذکر کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. جب کوئی آدمی پریشان حال ہو، بے چین ہو، غم زدہ ہو تو یہ آیت اس کو ہدایت دے رہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، دل کی بے سکونی ختم ہو جائے گی، غم کافور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب ایک طرف قرآن کی اس آیت میں اللہ کے ذکر سے دلوں میں خوف پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ دلوں میں اللہ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ خوف اور اطمینان دونوں بظاہر ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں، متضاد چیزیں ہیں. جس دل میں خوف ہوگا اس میں اطمینان نہیں ہوگا، اور جس دل میں اطمینان ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں اطمینان بھی ہو اور خوف بھی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خوف نہیں ہوگا
جو خوف کسی درندے سے ہوتا ہے. دشمن کا خوف جس طرح سے ہوتا ہے ویسا خوف نہیں ہوگا. خوف کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک خوف کسی شخصیت کی، کسی ہستی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی جلالت شان کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ خوف نہیں ہوتا جو درندے سے ہوتا ہے، شیر سے ہوتا ہے، چیتے سے ہوتا ہے، بوٹسوں کو بھوتوں سے ہوتا ہے، دشمن سے ہوتا ہے. وہ خوف کی کیفیت الگ ہے اور یہ خوف الگ ہے. اس خوف کے ساتھ اطمینان جمع ہو جاتا ہے، یعنی بیک وقت خوف بھی ہے، عظمت والا خوف، اور اطمینان بھی ہے، کیونکہ یہ خوف اطمینان کا اپوزٹ ہے ہی نہیں. یہ خوف اطمینان کے خلاف ہے ہی نہیں. جیسے والد سے بہت محبت ہے، وہ بہت کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں وہ بہت سخت ہے. تو جیسی بیل بچتی ہے بچے ڈر جاتے ہیں، حالانکہ حد سے زیادہ محبت ہے. والد کی کچھ وقت کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی محبت ہے. لیکن خوف بھی ہے. یہ جو خوف ہے یہ محبت والا خوف ہے، یہ عظمت والا خوف ہے. یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی دشمن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جن مومنین کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اللہ کی محبت سے جن مومنین کے دل بھرے ہوئے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے یا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے، وہ خوف جو اللہ کی محبت کی وجہ سے، جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے، سہم جاتا ہے. یہ پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مومنین کی بتائی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب اللہ کا نام آتا ہے تو یہ سہم جاتا ہے، ان کے دلوں میں خوف آ جاتا ہے. پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان. دوسری نشانی فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ تلاوت کر کے ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے، ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. قرآن کریم کی آیتیں، ان کا پڑھنا اور ان کا سننا، یہ ان ایمان والوں کے ایمان میں، اس کی کیفیت میں، اس کی قوت میں، اس کی نورانیت میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. قرآن سے ان کو اتنا تعلق ہے، قرآن سے ان کو حقیقی محبت ہے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، قرآن کا پڑھنا وہ اللہ سے ہم کلام ہونا سمجھتے ہیں. اللہ کی عظمت تو ویسی بھری ہوئی ہے، تو جب وہ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں یا اس کے کلام کو سنتے ہیں پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کے پڑھنے یا سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا؟ کچھ پیرامیٹر ہے یا نہیں؟
جی قرآن کے پڑھنے یا سننے سے جن مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اعمال صالحہ ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ان کی طبیعی عادت بن جاتی ہے کہ اب ان سے نیک کام چھوٹتے نہیں. وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ایمان بڑھ چکا ہے. اب ایمان اس سے ہر نیک کام کروا رہا ہے اور اس کے لیے کسی نیک عمل کا چھوڑنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے. شادی میں پہنچا، ایک سما ہے، ہما ہمی ہے، اور اس کو فکر ہے اپنے عشاء کی نماز کی کہ یار اذان کہیں سے آ رہی ہے یا نہیں، اور اگر کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تو فکر ہے مسجد ہے کدھر. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی داڑھی ٹوپی والا دکھ رہا ہے، کوئی تھوڑا سا سمجھ میں آنے والا آدمی سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس سے جا کے بولا بھائی یہاں پہ مسجد کدھر ہے؟ اس کو یہ فکر ہے کہ میری جماعت نہ چھوڑی ہے. یہ ہے ایمان کے نور میں اضافے کی نشانی. پھر وہ بڑی سے بڑی میٹنگ ہوگی اور بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہوں گے. جب اللہ کی طرف سے پکار آئے گی تو وہ سب کو الوداع کہہ کے چلا جائے گا. زادتہم ایمانا، کہ اب اس کے ایمان کے نور میں، اس کے ایمان کی کیفیت میں، اس کے ایمان کی قوت میں اضافہ ہو چکا ہے. اب اس اعمال صالحہ اور نیک عمل اس کی عادت بن چکی ہے، اب وہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کو چھوڑنا ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے گردن پر کوئی چھری چلا رہا ہے. اور گناہ کا کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں. ہر وقت اللہ اس کے پیش نظر ہوتے، سامنے ہوتے ہیں. تو جب قرآن کریم کو پڑھا جائے یا قرآن کریم کو سنا جائے تو اللہ فرماتے ہیں سچے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ایمان بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ نیک عمل کا کرنا اس کی عادت اور طبیعی عادت بن جاتی ہے، طبیعت بن جاتی ہے. اس کے لیے کسی نیک عمل کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا اس کے اوپر بہت دشوار ہوتا ہے. تو یہ کیفیت کب حاصل ہوگی قرآن کے پڑھنے اور سننے سے؟ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے سال میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ 10 منٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں یا پابندی سے پڑھتے ہیں. یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوگی جب دلوں میں قرآن کی عظمت ہو اور اس کو قرآن کے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، تب جا کر یہ کیفیت حاصل ہو سکتی. سننا ہے تو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ سنا جائے اور اپنی زندگیوں میں دیکھا جائے کہ ہمارے پڑھنے سے اور ہمارے سننے سے کیا ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے. اضافہ ہو رہا ہے تو شکر ادا کریں، اپنی کیفیت کو دیکھ لیں کہ بھئی نیک عمل کی طرف رغبت ہے یا نہیں، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے یا نہیں. ہے تو شکر ادا کریں اور نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2 نشانیاں ہوئی، 2 علامتیں ہوئی. تیسری اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. یعنی سچے مومنین وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بقیہ 2 جو نشانیاں ہیں
انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کریں گے.